بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بن نضر کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا کہ اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی جنگ عظیم لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پوری کروں۔ اتفاقاً احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اس جگہ سے نہ ہٹنا کہ وہاں سے دشمن کے حملے کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنے جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کے پیچھے جا رہے تھے اور مال غنیمت حاصل کر رہے تھے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت تھی کہ تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کے سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کہ کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے میں شہید ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پروں سے ان کو پہنچا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جائے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ کتنا ان لوگوں کے دل میں جہاد کا جذبہ تھا، کتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ایمانوں پر محنت کی تھی، کیا ہی ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان بنے تھے، کیا ہی ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ تھا، کیا ہی ان کے دلوں میں شہید ہونے کا جذبہ تھا۔ 80 زخم تھے ان کے بدن میں تیر اور تلواروں کے۔ کافروں کے جمکٹے میں یوں ہی گھس گئے تو کتنا اس کے دل میں شہادت کا جذبہ ہوگا۔ ان لوگوں نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی ہے۔ یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی قربانیاں دی ہے۔ حضرت واہب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے واقعات میرے چینل پر موجود ہے، آپ حضرات چیک کر سکتے ہیں۔ تو ان حضرات نے بہت بڑی قربانیاں دی ہے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ اس دین پر زندگی اچھی طرح گزارے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کہ
الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے اور عظیم و شان کلمہ دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا جتنا بھی ہم لوگ شکر ادا کرے کم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اس کا ہم لوگ کیا ہی شکر ادا کریں گے بغیر کسی محنت مشقت کے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا ہے، کتنی بڑی فخر کی بات ہے، ورنہ پوری زندگی جہنم میں بسرتے۔ تو اللہ پاک کا شان دیکھیے، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ پاک کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہ پلاتے۔ یہ جتنے بڑے بڑے آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے مکان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب یہی رہیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم بہت بڑے بڑے مکان کھڑے کر دیتے ہیں اور وہ مکان ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے نا، اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، کسی کا مکان قبضہ کر دیتے ہیں، قبضہ کر کے وہ قبضہ ہو جاتا ہے اور ہم لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مکان بھی وہی رہتا ہے، تو کیا ہی ان کا حساب ہم لوگ دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں حلال مال اور حلال طریقے سے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے وقت میں موت دے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ تو اتنی بڑی مشقتوں کے پاس ہم لوگوں تک دن پہنچا ہے، تو ہمیں بھی خود اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، عالمی نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ابھی یہ دعوت کا کام ہمارے ذمہ ہے۔ بدھ کے دن ہر مسجد میں گشت ہوتا ہے، اللہ پاک ہمیں وہاں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بے شک دین کا کام جو ہے نا، بہت نازک کام ہے۔ اللہ پاک جو ہے نا، جس کے اندر طلب ہوگی اسے دیں گے، اسے یہ دین کی محنت کی توفیق دیں گے۔ جس کے دل میں طلب نہیں ہوں گی، ہر ایک کو اللہ پاک نہیں دے گا۔ جیسے ذکر کی توفیق ہے، کا ارشاد آیا ہے کہ 1000 ذکر کے فائدے بھی سناؤ، لاکھ بھی سناؤ، تب بھی وہ بندہ ذکر نہیں کر سکتا جس کو اللہ پاک توفیق نہ دے۔ تو اللہ پاک طلب کرنے والے کو طلب والوں کو جو ہے نا توفیق دیتا ہے۔ ہمارے دل میں اگر اس کی طلب ہوگی، گشت پتہ ہے کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اتنی تھوڑی دیر۔ پورا ہفتہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی دنیاوی وغیرہ کام وغیرہ میں گزار دیتے ہیں، یہ صرف بدھ کے دن عصر کے نماز کے بعد گشت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس میں ہمیں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے مسجد والوں سے۔ اس کا جو ہے نا ایک قدم پہ بندہ جب چلتا ہے کتنے سارے قدم لے لیتا ہے، صرف ایک قدم پہ 700 نیکیاں عمل نامے میں لکھی جاتی ہے، 700 برائیاں دور کی جاتی ہے، 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے رقم ہے، دنیاوی حساب سے میں آپ لوگوں کو اس کا حساب بھی صحیح سے نہیں دے پاؤں گا۔ اس کا اجر عظیم ہے۔ اس گشت کے دوران ایک سبحان اللہ کہنا 49 دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو مثلاً ایک بندہ گھر میں ذکر کرتا ہے، جو ہے نا پوری زندگی بھی ذکر کرے، ایک دن گشت کرنے والے کے برابر ذکر وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایک ذکر اگر وہ جو بھی ذکر کرتا ہے، اس ذکر سے چاہے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہو، 1 لاکھ نیکیاں ملتی ہو، اگر وہ گشت میں کرے تو وہ نیکیاں 49 کروڑ نیکیوں سے ضرب ہوں گی۔ وہ بندہ جتنی بھی دیر پوری زندگی بھی وہ ذکر کرے، گشت والے کے ذکر کے برابر اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا کے لیے یہ عصر کا وقت اس نے اللہ پاک کو دیا ہوتا ہے۔
گشت اتنا بڑا عمل ہے، میں جتنے بھی ابھی جو ہے نا ویڈیو بھی بڑی ہوگی، جتنا بھی میں اس کا صفت کروں کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے دل میں طلب ڈالے کہ ہمارے دل میں ہمارے عمل نامے میں ہمیں نیکیاں جمع کرنے کا طلب ہو، تبھی اللہ پاک ہمیں توفیق دے گا۔ تو ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔